وقف کا بیان۔ وقف کے لغوی معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ تو دوستو، جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھہرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کسی کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑتے ہیں تو اسی سانس توڑنے کو وقف کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کا یہ سبق بڑا امپورٹنٹ ہے آپ تمامی حضرات کے لیے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تاکہ آسانی سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیں دوستو، وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ وقف کریں گے، کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑ دیں گے، اور جب آپ کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑیں گے تو وہ حرف ضرور متحرک ہوگا۔ متحرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حرف پر حرکت ہو۔ تو اگر جس کلمے پر آپ سانس توڑ رہے ہیں، کلمہ کا آخری حرف پر اگر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا دو زیر ہے یا دو پیش ہے تو اسے ساکن کر دیں گے، جیسے العالمین۔ اب دیکھیں یہاں پر نون پر زبر ہے، نون پر آپ سانس توڑ رہے ہیں، نون متحرک ہے، تو اس زبر کو وہاں سے ہٹا دیں گے، ساکن کر دیں گے نون۔ اسی طرح اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہے تو سانس جب توڑیں گے، وقف کریں گے تو اس دو زبر کو الف سے بدل ڈالیں گے، جیسے احدن سے احدا۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جس کلمے کے آخری حرف پر آپ سانس توڑ رہے ہیں، اگر آخری حرف گولتا ہے تو اس گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ وقف کرنے کی چند مثالیں دی جا رہی ہیں، آپ تمامی حضرات پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیں یہاں پر قل هو اللہ احد میں دال پر ہم سانس توڑ رہے ہیں، دال پر وقف کر رہے ہیں، تو دال پر حرکت کون سی ہے؟ تنوین ہے، مطلب دو پیش ہے دال کے اوپر۔ جب ہم دال پر سانس توڑیں گے تو دال پر جو تنوین ہے اس تنوین کو ہم جزم سے بدل ڈالیں گے۔ اسی طرح دیکھیں ان مع العسر یسرا۔ اب دیکھیں یہاں پر را پر ہم سانس توڑ رہے ہیں تو را کے اوپر دو زبر ہے، جیسا کہ بھی میں نے پہلے بتایا آپ تمامی سامعین کو کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہے جس پر آپ سانس توڑ رہے ہیں تو اس دو زبر کو الف سے بدل ڈالیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے، اس لیے یہاں پر اس دو زبر کو ہم الف سے بدل رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں تسقى من عین آنیہ۔ اب دیکھیں آنیتن پر ہم سانس توڑ رہے ہیں کلمے کے آخری حرف پر، تو کلمے کا جو آخری حرف ہے وہ گولتا ہے، تو اس گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدلیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں لا تسمع فیہا لاغیہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لاغیتن کا جو آخری حرف ہے وہ ہے گولتا، اور جب ہم گولتا پر سانس توڑیں گے تو اس گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل ڈالیں گے۔ اسی طرح دیکھیں الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نون پر جو حرکت ہے وہ زبر ہے، اب نون پر ہم سانس توڑ رہے ہیں تو یہاں پر ساکن کر دیں گے نون کو۔ اسی طرح دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر بھی ہم نون پر سانس توڑ رہے ہیں، نون پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو نون متحرک ہے، اور متحرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حرف پر حرکت ہو، تو نون کو ہم ساکن کر دیں گے۔ تو یہ وقف کا قاعدہ تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جن حضرات کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ کمنٹ باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اسے پوری کوشش کریں گے سمجھانے کی۔